الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ 2021 ختم ہونے کو ہے اور 2022 کا سال شروع ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی لغزشوں کو، خطاؤں کو، جرائم کو، گناہوں کو معاف فرمائے جو سابقہ سالوں میں ہم سے ہوئی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے ہم نے جو کچھ اعمال خیر، جو کچھ نیکیاں، جو کچھ بھلے کام ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ حضرات، جیسے کہ ہم سبھی اس بات سے واقف ہیں کہ نئے سال کے موقع پر، اس نیو ایئر کے موقع پر سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام پر بہت سارے لوگ اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس نئے سال کی آمد پر مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جو اس نئے سال کی آمد پر جشن مناتے ہیں، گانے باجے تاشے کی محفلیں لگاتے ہیں، شراب کی محفلیں لگاتے ہیں، اور راتوں رات دنگا مستی کرتے ہیں۔ جبکہ میرے بھائیوں، نئے سال کے موقع پر، نیو ایئر کے موقع پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، جشن منانا، آوازیں کرنا اور لوگوں میں مٹھائیاں تقسیم کرنا، اس کا شریعت سے دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا ہے۔ یہ بات ہم تمام کو معلوم ہونی چاہیے کہ نئے سال کے آمد پر جشن منانے کی جو رسم جس نے ایجاد کی ہے وہ یہود اور نصارہ ہیں۔ یہ کون یہود و نصارہ ہیں؟ یہی یہود و نصارہ ہیں جن کے تعلق سے قرآن پاک میں ہم لوگ ہر نماز میں یہ بددعا کرتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ تبارک و تعالی، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا، ہمیں ان لوگوں کی روش پر مت ڈالنا جو تیرے غضب کا شکار ہیں، جن پر تیرا غصہ نازل ہوتا ہے، جو رائے حق سے، صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ایسے لوگوں کی راہ سے، ایسی لوگوں کی روش سے ہم تمام کی حفاظت فرما۔ یہی یہود و نصارہ ہیں جن کے تعلق سے قرآن پاک ایک اور دوسری جگہ یہ بات ارشاد فرماتا ہے مومنین کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء۔ اے ایمان والو، اے اللہ کے بولنے والوں، یہود اور نصارہ کو اپنا جگری دوست مت بنا لینا، بعضهم اولیاء بعض، کیونکہ یہود و نصارہ
یہود و نصارہ، یہود اور عیسائی لوگ یہ صرف اپنے ہی آپ میں دوستی رچاتے ہیں، کسی اور کے حق میں دوستی نہیں کر سکتے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی یہود و نصارہ سے دوستیاں رچاتا ہے تو سن لیں کہ وہ بھی انہی میں سے ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج میرے بھائیوں، جو لوگ نیو ایئر کے موقع پر، اس نئے سال کے موقع پر ایسی فضول بکواس لایانی چیزوں میں جو ملوث نظر آتے ہیں، اس کا شریعت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں سے، سلف صالحین کی زندگیوں سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نظر نہیں آتا۔ اور میرے بھائیوں، ہم آخر کس بات کا جشن منا رہے ہیں؟ آخر ہم کس بات کی خوشی منا رہے ہیں؟ آخر ہم کس بات کی مبارکبادی پیش کر رہے ہیں؟ جبکہ ہماری زندگی کا 1 سال ختم ہو چکا ہے، جبکہ ہم قبر سے اور چند قدم قریب ہو چکے ہیں، ہمارے زندگی کی ایک دیوار گر چکی ہے، اب ہم موت کے اور زیادہ قریب ہو رہے ہیں۔ کیا موت کے قریب ہونے پر، کیا زندگی کے ختم اختتام سے قریب ہونے پر کوئی مبارکبادیاں دیتا ہے، کوئی جشن مناتا ہے، کوئی گانے باجے تاشے شراب کی محفلیں لگاتا ہے؟ یاد رکھو میرے بھائیوں، ایسے لوگ خدا کے نافرمان ہیں، ایسے لوگ اللہ کے رسول کے نافرمان ہیں، ایسے لوگ قرآن کی نگاہ میں فاسق و فاجر ہیں۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس نیو ایئر کے موقع پر، اس نئے سال کے موقع پر، بجائے دوسرے خرافات کرنے کے، بجائے شراب کی محفلیں، جوئے کی محفلیں، اور مرد اور عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر گانا باجا تاشا کرنے کے بجائے، ہم اپنے گزرے ہوئے سال کی طرف مڑ کر دیکھیں، ہم غور کریں، اپنے نفس کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا ہم محاسبہ کریں کہ ہم نے گزرے ہوئے سال میں کیا پایا ہے، کیا کھویا ہے۔ اس گزرے ہوئے سال میں ہم نے اپنے خالق و مالک کو کتنا راضی کیا ہے، اس گزرے ہوئے سال میں ہم نے کتنوں کو ناراض کیا ہے، کتنوں کو خوش کیا ہے۔ ہم نے اس گزرے ہوئے سال میں دنیاوی اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے کتنی ترقی اور کتنی کوتاہی ہم سے ہوئی ہے، اس کا جائزہ لینا یہ اصل نئے سال کا پیغام ہے۔ قرآن پاک بھی اسی کی دعوت دیتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے نفس کا محاسبہ کریں، ہر وقت ہم اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ ہم اپنی زندگی میں کتنے لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، کتنے لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں۔ اللہ نے ہم پر جو حقوق عائد کیے ہیں، کن حقوق کو ہم پورا کر رہے ہیں، کن حقوق میں ہم کوتاہی اور کمی کر رہے ہیں، اس کا ہم جائزہ لیں۔ قرآن پاک کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے نفس کا، اپنی جان کا، اپنے آپ کا محاسبہ کرنا کہ کل قیامت کے لیے ہم نے کیا اعمال بھیج رکھے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح ہم مت ہو جانا، ان لوگوں کی طرح تم مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس نئے سال کے موقع پر جو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے،
نفس کے محاسبے میں سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھنی ہے کہ ہم اپنی سابقہ کوتاہیوں سے، اپنی سابقہ غلطیوں سے، اپنے گناہوں سے، اپنی کمیوں اور کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگے، اللہ کے تعالیٰ کے سامنے ہم استغفار طلب کریں۔ اور اسی طرح سے ہم نے جس کا دل دکھایا ہے، ہم نے جس کا حق ہڑپا ہے، ہم نے جس کے حق کو دبایا ہے، ان لوگوں کو ہم منائیں، ان لوگوں سے ہم معافیہ طلب کریں، ان لوگوں سے ہم جا کر ادب سے، احترام سے اپنی غلطی کو قبول کریں۔ یہ نئے سال کا پیغام ہے۔ اور دوسری چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے ایک نیا پلان، ایک نیا منصوبہ ہم بنائیں کہ سابقہ سال میں، گزشتہ سال میں، ماضی کے سال میں ہم سے بہت ساری کوتاہیاں ہوئی ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی، دین کے اعتبار سے بھی، اولاد کی تربیت کے اعتبار سے بھی، حلال اور پاکیزہ تجارت کو قائم کرنے کے اعتبار سے بھی، جو بھی کمیاں ہم سے ہوئی ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے ہم ایک منصوبہ بنائیں، ایک پلان بنائیں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، دنیا کے سارے انسان خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، دھوکے میں ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کے ساتھ، زمانے کی قسم، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، یقیناً انسان بڑے گھاٹے میں ہے، بڑے نقصان میں ہے۔ کون؟ جو بغیر ایمان کے، جو بغیر اعمال کے دنیا میں جی رہا ہے، ایسے لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں۔ گرچہ آج ان کے پاس کرسی ہے، گرچہ آج ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، حسن و خوبصورتی ہے، دنیا کی ہر نعمت، دنیا کا ہر آرام ان کے پاس موجود ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، خدا کا قرآن کہتا ہے جو لوگ ایمان سے دور ہیں، عمل صالح سے دور ہیں، بھلائی سے دور ہیں، ایسے لوگ گھاٹے میں ہیں۔ یہ دنیا میں بھی گھاٹے میں رہیں گے، ان کی قبر کی زندگی بھی گھاٹے میں رہے گی، کل میدان محشر میں بھی یہ لوگ افسوس کی صدائیں لگائیں۔ تو اسی لیے قرآن کریم کہتا ہے ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وہ انسان نقصان اور گھاٹے میں نہیں ہے جو اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، جو نیک اعمال کرتا ہے، جو لوگوں کو حق کی وصیت کرتا ہے، جو لوگوں کو حق کی باتیں سناتا ہے، اور مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، حالات پر صبر کی تلقین کرتا ہے، ایسے لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث مبارک میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، اغتنم خمسا قبل خمس، کہ 5 چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، پہلی چیز کیا ہے؟ اپنی جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے کے آنے سے پہلے، کیونکہ جوانی کا ایک سجدہ، جوانی میں کی گئی محنت نیکی کے اعتبار سے ہو یا حلال کمائی کے اعتبار سے ہو، وہ بڑھاپے کی طرح نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے فرمایا گیا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتک قبل سقمک، اور دوسری چیز فرمایا اپنی صحت کو، عافیت کو، تندرستی کو، توانائی کو بیماری کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، ورنہ بیماری نے اگر ہمیں جکڑ لیا تو پھر ہم کمزور، لاچار اور مجبور ہو جائیں گے۔ اسی لیے حدیث للکار کر ہمیں کہہ رہی ہے اس صحت کی حالت کو، اس تندرستی کی حالت کو، اس توانائی والی حالت کو بجائے گناہوں
میں ڈالنے کے بجائے بے حیائی کے کاموں میں استعمال کرنے کے اللہ کی رضا کے لیے اس جوانی کو استعمال کیجئے، اور اس بشارت کے ہم مستحق ہوں جس کے تعلق سے ایک حدیث میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، اس میں سے ایک سعادت مند وہ جوان بھی ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں صرف کی۔ اس کے بعد تیسری چیز فرمایا فراغک قبل شغلک، اپنے خالی اوقات کو، اپنے فرصت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ اگر اللہ نے کسی کام میں، کسی مشغولیت میں ایسا الجھا کر رکھ دیا تو پھر اعمال کا موقع، خدمت کا موقع، اخلاق کو ظاہر کرنے کا موقع ہم سے نکل جائے گا۔ اس لیے جو موقع اللہ نے ہمیں خیر کا عطا کیا ہے اس کو اپنی زندگی سے ضائع مت ہونے دیں۔ اس کے بعد چوتھی چیز فرمایا وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے جن بندوں کو اپنے فضل سے، مال کی دولت سے نوازا ہے، وہ اپنا مال جائز اور حلال جگہوں پر خرچ کرنے والے بنے قبل اس کے کہ ان پر فقر اور فاقے کی دن آ جائے۔ اس کے بعد 5ویں چیز فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی پوری زندگی کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہی شریعت کا پیغام ہے، یہی اسلام کا پیغام ہے کہ ہر آنے والا دن گزشتہ دن کے مقابلے میں ہم بہتر، اچھا، انفع بنانے کی کوشش کریں تو پھر ہماری زندگی سنورے گی۔ ہم اپنے اولاد کو، اپنی پیڑھی کو، اپنی نسل کو ایک نمونہ دیں۔ وہ نمونہ کیا ہے؟ وہ نمونہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ وہ قرآنی زندگی تھی، وہ ایک پاکیزہ زندگی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کے کیا اخلاق تھے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کان خلقہ القرآن، آپ کے اخلاق تو سراپا قرآن تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنی پوری زندگی سے اپنی آنے والی نسل کو، اپنی آنے والی پیڑھی کو ایسا نمونہ فراہم کرے جو نمونہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہم تمام کو دیا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کہی سنی باتوں پہ سچے دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔